بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکات کا دوسرا باب ہے کلی جزئی، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مقسم اور غیر مقسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ کل فصل مقسم للسافل مقسم للعالی فالناطق کما یقسم الحیوان الی الناطق وغیر الناطق کذالک یقسم الجسم المطلق الیہما ولیس کل مقسم للعالی مقسم للسافل فإن الحساس مثلا يقسم الجسم النامی إلى الجسم النامی الحساس وإلى الجسم النامی الغیر الحساس وليس يقسم الحيوان إليهما فإن كل حيوان حساس ولا يوجد غیر حساس۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ہر فصل جو کہ سافل کے لیے مقسم ہو وہ عالی کے لیے بھی مقسم ہوتی ہے، جیسا کہ ناطق مثال کے طور پہ حیوان کو تقسیم کرتا ہے ناطق اور غیر ناطق کی طرف، اسی طریقے سے جسم مطلق کو بھی تقسیم کرے گا ناطق اور غیر ناطق کی طرف۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو عالی کے لیے مقسم ہو وہ سافل کے لیے بھی مقسم ہو، اس لیے کہ حساس مثال کے طور پہ جیسے جسم نامی کو تقسیم کرتا ہے جسم نامی حساس اور جسم نامی غیر حساس کی طرف، لیکن یہ حیوان کو ان دونوں قسموں کی طرف تقسیم نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ ہر حیوان حساس ہوتا ہے اور کوئی حیوان غیر حساس نہیں پایا جاتا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں، جو ہم نے کلیات خمسہ میں سے جو تیسری کلی پڑھی تھی فصل، اس کے بارے میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی۔ ایک تو ہم نے یہ پڑھی تھی کہ یہ نوع کے لیے مقوم ہوتی ہے، دوسری ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ یہ جنس کے لیے مقسم ہوتی ہے۔ نوع کے لیے مقوم ہوتی ہے، اس کے بارے میں ساری تفصیل گزشتہ سبق کے اندر گزر چکی ہے۔ جنس کے لیے مقسم ہوتی ہے، یہ والی بات بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نوع کے لیے مقوم ہونے کے بالکل برعکس ہے۔ نوع کے لیے مقوم ہونے کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو عالی کے لیے مقوم ہوگی سافل کے لیے بھی مقوم ہوگی، لیکن جو جنس کے لیے مقسم ہے یہ اس کے برعکس ہے، یعنی جو سافل کے لیے مقسم ہوگی وہ عالی کے لیے بھی مقسم ہوگی، لیکن جو عالی کے لیے مقسم ہے وہ سافل کے لیے مقسم نہیں ہوگی۔ اس کی مثال دیکھیں، حضرت نے اس کی کچھ مثالیں ذکر کی ہیں۔ پہلی اس کی مثال دی ہے ناطق۔ اب یہ دیکھیں، ناطق جیسے کہ انسان کی تعریف کی جاتی ہے حیوان ناطق کے ذریعے سے، تو یہ جو ناطق ہے یہ حیوان کو تقسیم کرتی ہے ناطق اور غیر ناطق کی طرف، یعنی بعض حیوان ناطق ہوتے ہیں بعض حیوان غیر ناطق ہوتے ہیں۔ تو اس ناطق نے آگے حیوان کی تقسیم کر دی۔ اب جس طریقے سے ناطق نے آگے حیوان کی تقسیم کی ہے، اس سے اوپر والی جو جنس ہوگی اس کی بھی تقسیم کر دے گا۔ مثال کے طور پہ حیوان، اس سے اوپر والی جو جنس ہے وہ جسم نامی ہے۔ جسم نامی کے اندر ایک تو ہوتے ہیں حساس بالارادہ، دوسرے ہوتے ہیں حساس بالارادہ کے بغیر، یعنی شجر ہے وہ حساس بالارادہ نہیں ہے اور حیوان ہے وہ حساس بالارادہ ہے۔ تو جس طریقے سے ناطق نے آ کے حیوان کی تقسیم کی ہے، اس سے اوپر جسم نامی اس کی بھی تقسیم کر دے گا کہ جسم نامی کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گی۔ ایک قسم تو وہ ہوگی کہ جو ناطق ہوں یعنی انسان، اور دوسری قسم وہ ہوگی جو ناطق نہ ہوں یعنی انسان کے علاوہ جو باقی اجسام ہیں جو جسم نامی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے ناطق جس طریقے سے حیوان کی تقسیم کرے گا جسم نامی سے اوپر جسم مطلق اس کی بھی تقسیم کر دے گا کہ جسم مطلق میں سے بعض جسم تو ایسے ہوں گے کہ جو ناطق ہوں یعنی انسان، اور بعض جسم ایسے ہوں گے جو ناطق نہ ہوں یعنی غیر انسان، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ شجر ہو، چاہے وہ انسان کے علاوہ دیگر جاندار ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے جو اوپر کے لیے مقسم ہو وہ سافل کے لیے بھی مقسم ہو۔ پہلے والی مثال دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو سافل کے لیے مقسم ہوگا وہ عالی کے لیے بھی مقسم ہوگا۔ ناطق جس طریقے سے وہ حیوان کو تقسیم کرتا ہے ناطق غیر ناطق کی طرف، اسی طریقے سے وہ جسم مطلق کو بھی تقسیم کر دیتا ہے کہ جسم مطلق میں بعض ناطق ہوں گے بعض غیر ناطق ہوں گے، لیکن اس کے برعکس نہیں ہے، یعنی جو عالی کے لیے مقسم ہو وہ سافل کے لیے بھی مقسم ہو۔ اب یہ دیکھیں، جیسا کہ جسم نامی ہے، اب جسم نامی میں ایک حساس ہے اور ایک غیر حساس ہے۔ اب یہ دیکھیں، حساس نے آ کر جسم نامی کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا، ایک وہ جسم نامی جو کہ حساس ہے، دوسرا وہ جسم نامی جو کہ غیر حساس ہے۔ یہ اوپر کے لیے تو مقسم بنے گا، سافل کے لیے مقسم نہیں بنے گا۔ اب دیکھیں، حساس ہے نا، اس کے نیچے یہ حیوان ہے، بلکہ حساس کی تعریف حیوان کے ذریعے سے کی گئی تھی۔ اب حیوان کی اقسام دیکھیں، انسان، بکر، غنم، حمار وغیرہ ذالک کا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ جو حساس ہے یہ اپنے نیچے والی جو انواع ہیں ان کو تقسیم کر دے کہ بعض انواع وہ حساس ہوں بعض غیر حساس ہوں، ان میں سے ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے حساس ہوں گے۔ اوپر والوں کو تو تقسیم کر دے گا، جیسے جسم مطلق ہے بعض جسم حساس ہوں گے بعض غیر حساس ہوں گے، جیسے پتھر ہے، شجر ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ حساس نہیں ہے اور حیوان ہے یہ حساس ہے، لیکن نیچے والوں کو تقسیم نہیں کرے گا۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں ولیس کل مقسم، ایسا نہیں ہے کہ جو عالی کے لیے مقسم ہو وہ سافل کے لیے بھی مقسم ہو۔ جیسے کہ حساس مثال کے طور پہ جسم نامی کو تقسیم کرتے جسم نامی حساس اور جسم نامی غیر حساس کی طرف، لیکن حیوان کو تقسیم نہیں کرتا کہ بعض حیوان حساس ہوں بعض حیوان غیر حساس ہوں، اس لیے کہ سارے کے سارے حیوان حساس ہی ہوتے ہیں، کوئی حیوان غیر حساس نہیں ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ نکلے گا
کہ یہ جو فصل ہے وہ نو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نوع عالی کے لیے جو مقوم ہوگی نوع سافل کے لیے بھی مقوم ہوگی، لیکن جو نوع سافل کے لیے مقوم ہے نوع عالی کے لیے مقوم نہیں ہوگی، اور جو فصل ہے وہ اسی طریقے سے جو جنس کے لیے مقسم ہے وہ جنس عالی کے لیے مقسم ہوگی، لیکن جو جنس عالی کے لیے مقسم ہے وہ جنس سافل کے لیے مقسم نہیں ہوگی۔